بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورۃ الجاثیہ کے بعد اگلی سورۃ الاحقاف ہے، جس سے 26ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ احقاف قوم عاد کا علاقہ ہے۔ قوم عاد وہ قوم تھی جس کو اللہ نے بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی، اور اس طاقت میں مست ہو کر انہوں نے یہ تک کہہ دیا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہم گویا کہ سپر پاور ہیں۔ لیکن فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہ قوہ، ان بے وقوفوں کو سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے تمہیں یہ طاقت دی ہے وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے۔ وہ کتنی طاقتوں والا ہے تم سوچ نہیں سکتے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا۔ کافروں کو آگ پر جب قیامت والے دن پیش کیا جائے گا، یعنی جہنم میں لے جانے کی تیاری ہوگی، تو کافر یہ کہیں گے کہ ہمارے نیک اعمال کیا ہوئے، ہم تو بڑے اچھے اچھے کام کرتے رہے دنیا میں، فلاح کے، خیر کے اور تعاون کے ٹرسٹ بنائے، ہاسپٹل بنائے اور فلاں یہ کام کیا۔ تو فرمایا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی نیکیوں کو، اچھی چیزوں کو دنیا میں ہی ضائع کر دیا۔ یعنی کافر کا نظام یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیتے ہیں، اس کی نیکی کوئی اللہ اپنے پاس بچا کر نہیں رکھتے۔ لیکن مسلمان کو دنیا میں نیکی کا بدلہ نہیں ملتا، کبھی کبھی اس کا اثر نظر آ جاتا ہے، ورنہ نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے، نیکی کا بدلہ آخرت میں۔ اس لیے فرمایا ایمانداری کی تنخواہ، دیانتداری کی تنخواہ اور سچ کی تنخواہ، یہ سچ کا معاوضہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ دنیا تو گزارے کی جگہ مسلمان کے لیے، اس کا معاوضہ تو اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ آگے سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز تھی، تو جنات کی ایک ٹولی وہاں سے گزری، تو وہ انہیں یہ کلام بڑا عمدہ لگا، اس کو سننے لگ گئے۔ جب وہ سن کر فارغ ہوئے تو اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر اس کی دعوت دی، اور ان کی برکت سے وہ قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ مزید تفصیل اس کی انشاءاللہ سورہ جن جو 29ویں پارے میں ہے، وہاں اس واقعے کی مزید تفصیل آئے گی۔ اگلی سورہ محمد ہے، جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت میں جہاد کے بھی کچھ احکامات کا تذکرہ ہے، جن میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جب کافر لوگ جہاد کے نتیجے میں قید ہو جائیں، کافروں کے فوجی جو ہے وہ قید ہو جائیں کافر لڑتے ہوئے، تو اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اب اس میں ایک اختیار تو یہ ہے کہ ان کو غلام بنا لیا جائے، دوسرا اختیار یہ ہے کہ ان کو جزیہ دے کر اپنے ماتحت رعایت بنا کر رکھا جائے، تیسرا یہ ہے کہ ان کو اگر دوسرے کافروں کو واپس کیا جائے تو پھر یا تو فدیہ لے کر واپس کیا جائے، یا ویسے ہی بطور احسان کے واپس کیا جائے۔ تو یہ مختلف قیدیوں کے احکامات کا تذکرہ ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو غلام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو غلامی کی حقیقت اسلام میں یہی تھی کہ کافر قیدی کو جب قید میں آ گیا تو اس کو بجائے آزاد کرنے کے اور اپنا دشمن دوبارہ اپنے لیے کھڑا کرنے کے، اس کی بجائے اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے، اور اس کو معاشرے کا ایک حصہ بنا دیا جاتا ہے، جس کو پھر آگے جو ہے وہ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے غلام ہوئے کہ جنہوں نے بہت علمی دنیا میں، عملی دنیا میں بڑا نام کمایا، بادشاہت تک بھی غلام پہنچے ہیں، اور محدث، مفسر، فقیہ اس پر شمار ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اسی صورت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی عمل کر لیا، بڑی مشقت سے کیا، محنت سے کیا، بڑا قربانی لگا کر کیا، مال خرچ کیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کوئی کسی غریب کا گھر بنا دیا، بہت سا نیکی کا کام کر لیا، لیکن کسی موقع پر جا کر اس کو جتلا دیا، احسان کو جتلا دیا کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، بس یہ ایک جملہ بولنے کی دیر تھی کہ وہ سارا احسان جل کر راکھ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اعمال کرنا
اور اس اعمال کو بچانا، اعمال بنانا اور اعمال کا بچانا یہ دونوں لازمی ہیں۔ اس کو بچاتے 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 قبر تک ساتھ لے جانا، یہ ہے مسلمان کی شان۔ اگلی سورۃ سورہ فتح ہے۔ فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے، جس کی تمہید صلح حدیبیہ بنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی دیا کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں۔ ہجرت کو تقریباً 6 سال گزر چکے تھے کہ صحابہ جو صبح و شام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور عمرے اور طواف اور یہ وہ سب چیزیں، بیت اللہ کی کشش تھی، 6 سال گزر گئے، کوئی عمرہ کا موقع نہیں ملا۔ تو ایک شوق تو دل میں امنڈ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں تو صحابہ کو فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بس ٹھیک ہے عمرہ کرنا چاہیے۔ تو آپ 1500 کے قریب افراد کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے مدینہ منورہ سے۔ لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے روک لیا۔ ان کا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اب آپ کو واپس جانا ہوگا۔ صحابہ کو بہت دکھ تھا اس بات کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں، اور آپ نے شرائط ان کی مان لی اور بڑی نیچے، گویا کہ ظاہر اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی نیچے لگ کے صلح کر لی۔ صحابہ کو بڑا اس پر جو ہے رنج تھا، دلی رنج تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب آپ اس صلح سے واپس پلٹ کر گئے ہیں تو قرآن پاک نازل فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے محبوب یہ صلح حدیبیہ یہ کافروں کی فتح نہیں ہے، ظاہر تو کافروں کی فتح ہے لیکن اصل میں یہ اسلام کی فتح ہے۔ اور دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ وہ معاہدہ ہو گیا تھا آپس میں، مختلف قبائل آپس میں جو ہے وہ ایک معاہدے کے اندر پروئے گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اگلے سال آپ لوگ آ کر عمرہ کریں گے، 3 دن آپ مکہ مکرمہ میں رہیں گے، ہلکے پھلکے ہتھیار لے کر آئیں گے، جنگ کے ہتھیار نہیں لائیں گے۔ اگلے سال پھر آپ نے عمرۃ القضا کیا، وہ جو قربانی کے جانور جو حدیبیہ میں لائے تھے وہ وہیں ذبح کر دیے گئے، احرام کھول دیا گیا۔ یہیں سے حج کا ایک مسئلہ بھی سامنے آیا کہ اگر حاجی احرام باندھ لے، عمرے والا احرام باندھ لے اور کسی وجہ سے وہ احرام پورا نہ کر سکے تو اس کا پھر طریقہ کیا ہے، تفصیلات تو کتب فقہ میں ہیں لیکن بنیادی طور سے وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر اگلے سال جو ہے وہ عمرہ ہوا اور مشرکین مکہ کی جانب سے معاہدے کی پاسداری ختم ہو گئی، توڑ دیا گیا معاہدہ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جرار تیار فرمایا جو مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے فتح مکہ عطا فرمائی۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح مبین سے مراد یہاں فتح مکہ تھی۔ بعض دفعہ آدمی جو ہے وہ ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ اس کو بظاہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم نے بہت دب کر یہ کام کیا، لیکن اللہ اس کا نتیجہ اس کے حق میں فرما دیتے ہیں۔ آگے اسی صورت مبارکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اللہ نے بڑے عجیب انداز میں بیان فرمائی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، حضور اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اور وہ دنیا کے دھندوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، جہاد کے ساتھ ساتھ مسلح کے بھی شاہ سوار ہیں، گھوڑوں کی پیٹھ کے شاہ سوار بھی ہیں اور رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بھی ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اللہ کا فضل ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی صفات یہ نہ صرف یہ کہ قرآن پاک میں ہیں، یہ ہم بیان کر رہے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ نے تورات میں بھی ان کی یہ مثال بیان فرمائی، یعنی حضور کے صحابہ کا تذکرہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں بھی فرمایا، یعنی پچھلی کتابوں میں کتب سابقہ آسمانی تورات انجیل میں نہ صرف یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور پیش گوئی ہے، بلکہ آپ کے صحابہ کا تذکرہ اور پیش گوئی بھی موجود ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ اللہ کی وحی کی تائید سے جو ہے ان کے ایمان کی تائید اور ان کے ایمان کی تصدیق اللہ نے وحی سے فرمائی ہے۔ اگلی سورۃ سورہ حجرات ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ یہ سورت ترجمے کے ساتھ بلکہ تفسیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے آدمی کو بہت، کیونکہ یہ سورت اسلام کے نظام اخلاق کا جامع پیغام اور سبق ہے، جس کی ابتدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دربار رسالت کے آداب سے ہوتی ہے، اور یہ ادب بارگاہ نبوت کا ادب اتنا باریک ہے کہ نفس گم کردم یہ آیت جنید و بایزید اینجا، جنید بغدادی، بایزید بستامی وغیرہ جو ہیں وہ بھی جب دربار رسالت میں جاتے ہیں تو وہاں سانس گم ہو جاتے ہیں، ان کے سانس لینا بھول جاتے ہیں، سانس رک جاتے ہیں ہیبت سے اور رعب سے اور ادب سے، کہ ادب گاہے زیر آسمان ز عرش نازک تر، کیونکہ آسمان کے نیچے عرش سے بھی زیادہ نازک مقام ادب کا ہے۔ از خدا خواہیم توفیق ادب کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب، فرمایا اللہ سے ہمیں توفیق ادب کی مانگتے ہیں، کیونکہ جو بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ حضور کے آداب کا خیال رکھو، اتنا خیال رکھو کہ آپ جب موجود ہوں تو آپ کی مجلس میں آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو۔ اب یہ معمولی بات ہے، عام طور سے تو معمولی سی بات ہے، لیکن فرمایا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس ایک بے ادبی کی وجہ سے تمہارے عمر بھر کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اس لیے دربار رسالت کا ادب، صحابہ جو ہیں جب حضور کے سامنے ہوتے تھے تو اونچی آواز سے نہیں بولتے تھے، اور آج بھی مسجد نبوی میں حجرہ شریفہ کا یہ ادب اسی طرح موجود ہے، وہاں جا کر شور کرنا، چلانا، مستورات بالخصوص عورتوں کے حصے میں بہت اس میں کوتاہی ہوتی ہے، اس لیے وہاں بھی یہی ادب جو ہے آج بھی اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا اسی صورت مبارکہ میں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آئے تو فوراً جھٹ سے اس پر یقین نہ کر لیا کرو، بلکہ اس کی تحقیق کیا کرو، دیکھا کرو کہ یہ پتہ نہیں بات سچی بھی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، جب تک تسلی نہ ہو جائے کسی دوسرے کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو۔ اگر انسان اس ہدایت پر عمل کر لے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہدایت دی ہے، تو چغل خوروں کے آدھے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ چغل خوری کا اثر تبھی ہوتا ہے جب آدمی اس کی بات کو سچا مانتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے، تو اگر وہ سچا نہیں مانے گا بلکہ اس پر تحقیق کرے گا تو پھر چغل خوری نہیں ہوتی۔ جو ہے بزرگوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ہاں یہ معمول تھا کہ اگر ان کے خدام کے بارے میں، ان کے احباب کے بارے میں کوئی بات کرتا کسی کے بارے میں تو حضرت فرماتے کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی بلاؤں گا اور تم اس کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کرو گے، اگر کسی کے بارے میں تم اس کے منہ پر بات ثابت کر سکتے ہو تو میرے سے آ کے بات کرو، ورنہ مجھے کسی کی بات نہ سناؤ۔ یہ اگر ہو جائے تو آدمی آدھے سے زیادہ جو بلکہ تقریباً 100% جھگڑے جو ہیں وہ انسانوں کے ختم ہو جاتے ہیں۔ شیطان اس راستے سے، کان کے راستے سے جھگڑوں کی طرف بڑھاتا ہے انسانوں کو۔ آگے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، صلح بڑا اچھا کام ہے، والصلح خیر، اللہ تعالیٰ صلح کے بارے میں فرماتے ہیں صلح تو خیر ہی خیر ہے، سراپا خیر ہے، جھگڑا شر ہے، لڑنا آپس میں یہ شر ہے، صلح کر لینا، باہم شیر و شکر ہو جانا، آپس میں الفتیں محبتیں بانٹنا، یہ خیر ہے، اس سے اللہ دلوں میں بھی جو ہے اپنے انوارات و برکات نازل فرماتے ہیں اور ظاہر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اگر آپس میں جھگڑے ہوں، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اے ایمان والو آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کیا ہوگا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ انفرادی سطح پر بھی ہے، خاندانی سطح پر بھی ہے، اور قومی سطح پر بھی اللہ کا حکم ہے کہ آپس میں اختلاف رائے ہوگا، رہے گا، رہا ہے، لیکن اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ احترام کرنا ایک دوسرے کا یہ بڑا ضروری ہے، اور ہر اختلاف کو تعصب کی جو ہے وہ نظر سے نہ دیکھنا، تعصب کی نظر نہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آگے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا ٹھٹھا نہ کرے، مذاق نہ کرے، یہ وہ بیماری ہے جس میں من حیث القوم ہم لوگ مبتلا ہیں، فلاں قوم ایسی ہے، فلاں قوم ایسی ہے، فلاں قوم ایسی ہے، حالانکہ ہر قوم میں اچھے برے افراد ہوتے ہیں، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ پختون ہو، چاہے وہ بنگالی ہو، چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے وہ لوکل ہو۔ یہ جو قوم پر ہم کمنٹ لگا دیتے ہیں یہ بڑا ظلم کا تبصرہ ہوتا ہے۔
فلاں، حالانکہ اس میں اللہ کے نیک ولی بھی ہیں، اس قوم میں علماء بھی ہوں گے، فقہا بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، اہل اللہ بھی ہوں گے، جن کی راتیں مسلوں پر گزرتی ہیں وہ بھی ہوں گے، اور ہم ایک ہی جناب تلوار میں سب کی گردن اڑا دیتے ہیں کہ فلاں تو ہیں ہی ایسے، بس وہ تو ایسے ہیں۔ تو یہ تمسخر آپس میں ایک دوسرے سے فرمایا یہ نہ کرو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ پھر یہ بھی سوچ لیا کرو کہ تم اپنے خیال میں بڑے پوتر بنتے ہو، مقدس بنتے ہو، اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے تمہاری حیثیت چمار کی بھی نہ ہو، اور جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، سوچ رہے ہو، وہ اللہ کے یہاں پتہ نہیں کتنا مقرب ہو، کتنا پسندیدہ ہو، کتنا برگزیدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے، یہ تو پردے قیامت والے دن اٹھیں گے۔ دنیا میں ہم اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھا کریں، ہمارے سمجھنے سے ہم اچھے نہیں ہیں جب تک اللہ کی جانب سے ہمیں سرٹیفکیٹ نہ مل جائے کہ تم اچھے ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے فرمایا کہ اے انسانوں، تم سمجھتے ہو کہ ہم سب ہمارے آدم علیہ السلام پنجابیوں کے اور تھے، پٹھانوں کے اور تھے، نہیں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ہم نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو، سب بھائی بھائی ہو آپس میں۔ جیسے بھائی بھائی کی کمیاں برداشت کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، یہ کیا کرو، نہ یہ کہ توپوں کا منہ جو ہے وہ کھول دیا کرو کسی قوم کی طرف، نہیں، یہ غلط رویہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، باقی اللہ کے نزدیک کس کی عزت زیادہ ہے، وہ اس کی زیادہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنا والا، چاہے وہ کسی قوم کا فرد ہو، عرب ہو، عجم ہو، لا فضل لعربی علی عجمی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، تقوی جس کا ہے وہ سب سے اونچا ہے، باقی کوئی معیار فضیلت جو ہے اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے بدگمانی کا سد باب کیا گیا اس صورت مبارکہ کے اندر کہ بدگمانی نہ کیا کرو، یعنی شیطان ایسا ظالم ہے کہ بدگمانی کے راستے سے بد زبانی وجود میں لاتا ہے، بد زبانی سے پھر آگے لڑائی وجود میں لاتا ہے کہ فلاں میرے بارے میں یہ سوچتا ہے۔ بھئی آپ کے پاس کون سا آلہ ہے جس سے آپ نے اس کی سوچ اس کے اندر سے دماغ سے نکال کر چیک کر لی ہے؟ فلاں کے چہرے پر تاثرات کچھ اس قسم کے تھے، وہ ہماری چیز دیکھ کر، ہماری خوشی دیکھ کر، ہماری شادی دیکھ کر جل گیا، ہو سکتا ہے بیچارہ بیمار ہو، اس وقت اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، اس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، اس کے چہرے کے تاثرات، فیس ریڈنگ دیکھ دیکھ کے تبصرے کرنا، یہ سب بدگمانی ہے، یہ سب بدگمانی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کا حساب دینا ہے۔ ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہوتا ہے، گناہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کانشیس ہیں، ہم بڑے حساس ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں فلاں یہ کر رہا ہے، نہیں، ہم تیور پڑھ لیتے ہیں، نہیں، یہ تیور پڑھنے نہیں ہیں، یہ اپنے تیور پڑھانے ہیں جا کر ہم نے۔ اگر کسی کے بارے میں حسن ظن کے ہم پابند ہیں، کیونکہ اس کی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں انعام ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن بدگمانی کی پوچھ ہو جائے گی کہ فلاں میرے بندے کے بارے میں تم نے یہ کیوں دل میں کمنٹ سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا کر رہا ہے۔ پھر غیبت کے بارے میں بھی بہت سختی سے منع کیا، فرمایا کہ غیبت ایسا ہے جیسا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی اتنا مکروہ فعل ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ اگلی سورہ قاف ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ آیت مبارکہ اگر غور کرے انسان اس پر تو یہ انسان کے بارے میں پورا اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کر دیا۔ فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسے اچھا رہے گا، کیسے برا رہے گا، یہ صحیح کس طریقے سے چلے گا، یہ چور کا ہاتھ کاٹیں گے تو چوریاں بند ہوں گی یا صرف جو ہے وہ جیلیں بنا دینے سے بند ہوں گی، یہ ہم جانتے ہیں۔ زنا کی سزا لگے گی تو معاشرہ پاک ہوگا یا ویسے ہی ہو جائے گا، یہ ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں کیا کیا خیالات چلتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ انسان خود اپنے اتنا قریب نہیں ہے جتنی اللہ کی ذات ہمارے قریب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں احساس نہ ہو، احساس بعض دفعہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہمارے قریب ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ یہ احساس ہمیں نصیب فرما دے۔ اے کریم کرم کر کہ سخت عذاب میں ہوں، تیرے سامنے ہو کر بھی حجاب میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس حجاب کو ختم فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔